والإسلام ديني ومحمدا رسول الله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم اور حدیث کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہے۔ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو انسان کی زندگی کا جو دنیا میں زندگی گزاری ہے اس کا حساب کتاب کیا جائے گا، اور ہر چیز کے بارے میں حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور یہ حساب کتاب کا جو مرحلہ ہے قبر سے شروع ہو جائے گا۔ 3 سوال قبر کے ہیں اور 4 سوال حشر کے ہیں۔ قبر کی 3 سوال الگ ہیں اور حشر کے 4 سوال الگ ہیں۔ جو قبر کے 3 سوال ہیں ان میں جب کامیاب ہو جائے گا تو حشر کے جو 4 سوال ہیں ان میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر قبر کے 3 سوالوں میں ناکامی ہوئی تو حشر کے جو سوالات ہیں ان میں بھی ناکامی ہو جائے گی۔ تو حساب کتاب کا جو مرحلہ ہے وہ حشر کے میدان میں اپنے انداز سے ہوگا اور قبر میں اپنے انداز سے ہوگا۔ جو کامیاب ہو گیا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جو کامیاب ہو جائے گا اسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ پھر جب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جس کو ملے گا وہ اس کی کامیابی کی علامت ہوگی۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوشی خوشی پورے میدان میں چکر لگائے گا، دوڑتا پھرے گا، اور اپنے گھر والوں کے پاس بھی جائے گا اور انہیں بھی دکھائے گا کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اور اگر ناکام ہو گیا تو پھر اس کے غم کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اور اس مضمون کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں انسان غافل ہو کر زندگی نہ گزارے، زندگی کو ضائع نہ کرے۔ یہ جو زندگی ہے اس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، باس پرس ہوگی۔ من نوقش الحساب فقد ہلک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث سے اندازہ کر لیجئے کہ حساب کتاب کا جو مرحلہ ہے کتنا سخت ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے حساب کتاب لے لیا گیا سمجھ لو کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ حساب کتاب ہوگا اور ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر اگر کسی نے برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی۔ اب ذرے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ذرے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کے ٹکڑے کیے جائیں تو وہ ختم ہی ہو جائے، آنکھ اسے دیکھ نہ سکے، ہاتھ اسے محسوس نہ کر سکے، اس حد تک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نظام ہوگا کہ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر جو برائی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی۔ تو پھر بڑے اعمال کا کیا کہنا، بڑے گناہوں کا کیا کہنا؟ اور اس آیت کو بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مت سوچنا کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کے چھوٹے گناہ ہیں، یا کسی کو نظر نہیں آ رہا یا کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اس غلط فہمی میں مبتلا مت رہنا۔
اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اللہ رب العزت ذرہ برابر عمل بھی اگر کوئی ہوگا نیکی کے حوالے سے یا برائی کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت وہ بھی سامنے لا کر رکھ دیں گے، اور جو چیز عمل میں آ جائے گی اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو ذرہ برابر نیکی کا بھی حساب ہوگا اور ذرہ برابر برائی کا بھی حساب ہوگا۔ تو جب اللہ کی طرف سے اتنا اہتمام ہے تو انسان کو کتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، وقت کو قیمتی بنانا، ضائع نہ ہو جائے، کوئی غلط کام نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس مضمون کا مقصود اور مفہوم یہ ہے کہ غفلت ختم ہو جائے اور مسلمان بیدار ہو کر زندگی گزارے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں نافرمانی والا ہے یا فرما برداری والا ہے، یہ میرے خلاف ہے یا میرے حق میں ہے۔ انسان دنیا میں جب کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس پر فوراً پکڑ نہ ہونے کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتا ہے کہ اگر اس پر وبال ہوتا تو میری پکڑ ہوتی، میرا مواخذہ ہوتا۔ تو ایسی کوئی صورت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے الیوم عمل ولا حساب، کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کتاب نہیں ہے۔ وغدن حساب ولا عمل، کل حساب کتاب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ تو آج جو عمل کا موقع ہے اور حساب کتاب نہیں ہے، تو اس سے ہم لوگ دھوکے میں نہ آئیں کہ اگر کسی چیز پر باس پرس نہیں ہو رہی اور کسی چیز پر اگر ہماری پکڑ نہیں ہے اور تنبیہ نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کام کو کرنا شروع کر دیں، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اور وغدن حساب ولا عمل، کل حساب کتاب کا جب معاملہ ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، تو بندہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ دنیا میں لوٹا دے ایک مرتبہ، ساری زندگی سجدے میں گزار دوں گا۔ تو نہیں، اب عمل کا موقع نہیں ہے، اب حساب کتاب ہے۔ عمل کے وقت میں انسان حساب کتاب کی طرف نظر رکھ رہا ہے، اور حساب کتاب کے وقت میں عمل نظر آئے گا۔ یہ فلسفہ بالکل غلط ہے، بلکہ عمل کے وقت میں عمل کی فکر ہو اور حساب کتاب کے وقت میں حساب کتاب کی فکر ہو۔ عمل کے وقت میں عمل ہے اور حساب کتاب کے وقت میں حساب کتاب ہے۔ قبر کے 3 سوال: من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہ سامنے کی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ 3 سوال ہوں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا رب کون ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا، آپ نے جواب دینا ہے، دوسرا کوئی آپ کی طرف سے جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کا دین کیا ہے آپ بتائیں، آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے بارے میں، تو جواب آپ نے دینا ہے، دوسرا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور جواب دیے بغیر چارہ کار نہیں۔ اور ان جوابوں کا تعلق حفظ سے نہیں ہے کہ میں حفظ کر کے یاد کر کے دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں جواب دے دوں گا، جیسا کہ آج کل ہم ایک دوسرے سے جب یہ مذاکرہ کرتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں، یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے، ان کی یہ جوابات ہے، تو وہ جوابات ہمیں یاد ہیں۔ اس یاد ہونے کی بنیاد پر اور اس حفظ کی بنیاد پر انسان قبر میں سوالوں کے جواب نہیں دے گا، بلکہ اعمال کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر سوالوں کے جواب دے گا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ تو یہ 3 سوال قبر کے ہیں اور 4 سوال حشر کے۔ وہ جو 4 سوال حشر کے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی عمر کو کہاں ضائع کر دیا، کہاں گزارا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ،
اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کو کہاں لگایا، اپنی جوانی سے کیا فائدہ اٹھایا، کہاں ضائع کیا۔ عمر کے بارے میں الگ سوال ہوگا اور جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا۔ جوانی عمر کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ دو سوال ہو گئے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور انسان سے اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ صرف یہ سوال نہیں ہوگا کیسے کمایا، اور صرف یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیسے خرچ کیا، بلکہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ اور چوتھا سوال ہوگا کہ وَعَنْ عِلْمٍ مَاذَا عَمِلَ، کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ یہ چار سوال، جب تک ان چار سوالوں کے جواب نہیں دے گا تو اس وقت تک انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے کہ جب تک ہم چار سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو اپنی جگہ سے ہم ہل نہیں سکتے۔ اور اس دن کی سختی اتنی خطرناک ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی کہ انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ مجھے اس دن سے نجات دے دی جائے، اگرچہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ چار سوال ہیں، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، آپ نے علم پر کیا عمل کیا۔ اور بہت ہی جامع اور مانع سوال ہے کہ عمر کے بارے میں الگ سوال ہے، جوانی کے بارے میں الگ سوال ہے، کیونکہ عمر کے اندر تو انسان کا لڑکپن بھی ہوتا ہے، نوجوانی بھی ہوتی ہے، اور مکمل جوانی بھی ہوتی ہے، اور ادھیڑ پن بھی ہوتا ہے، اور بڑھاپا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جوانی کے بارے میں باقاعدہ الگ سے سوال ہوگا، کیونکہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو جوانی میں ہر چیز طاقتور ہوتی ہے۔ جوانی کا اپنا ہی ایک الگ نشہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی اس جوانی سے دھوکے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی عمل کا موقع ہے کہ جو کرنا ہے کر لے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے اللہ کی فرما برداری کر لے اور جو چاہے اللہ کی نافرمانی کر لے۔ انسان کو اختیار ہوتا ہے، اور جب انسان کو اختیار ملتا ہے اور اس انسان کے پاس جوانی ہو، طاقت ہو اور بھرپور قوت ہو، تو پھر انسان اپنی اس قوت اور اپنی اس جوانی کے دھوکے میں آ کر وہ کام کر جاتا ہے جو بڑھاپے میں نہیں کر پاتا اور جو لڑکپن میں نہیں کر پاتا۔ اس لیے باقاعدہ جوانی کا ذکر ہے، اور جوانی کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ مال کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا، کمانے کو بھی دیکھنا ہے اور خرچ کرنے کو بھی دیکھنا ہے۔ صرف یہی نہیں، صرف ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ ہماری کمائی درست ہو، بلکہ ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہماری کمائی کے ساتھ ساتھ ہمارا خرچ بھی درست ہو۔ جس طریقے سے ہم حلال کما رہے ہیں اسی طریقے سے ہم حلال کاموں میں خرچ بھی کریں۔ اب حلال تو کمایا، کمائی تو ہماری درست ہے، لیکن خرچ ہمارا درست نہیں ہے تو بھی پکڑ ہو جائے گی۔ اور اگر خرچ درست ہے کہ ہم نے حلال جگہ میں خرچ کیا لیکن کمائی ہماری حلال نہیں ہے تو بھی پکڑ ہو جائے گی۔ تو کمانے کا طریقہ بھی درست ہو اور خرچ کرنے کا بھی درست ہو، تو کمانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ وَعَنْ عِلْمٍ مَاذَا عَمِلَ، علم پر، علم کے بارے میں کہ ہم لوگوں کو اپنے علم پر بہت ناز ہوتا ہے، ہمیں اپنی معلومات پر بڑا فخر ہوتا ہے، اور واقعی میں معلومات تو اس وقت میں بہت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو معلومات کا دعویٰ کرتے ہیں، علم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل کیا کیا۔ کمال تو یہ ہے، یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنا علم حاصل کیا، بلکہ یہ سوال ہوگا کہ جتنا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ بڑا جامع معنی سوال ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بتایا جائے کہ ٹھیک ہے آپ نے علم تو حاصل کیا، بڑی آپ کو معلومات تھی، بہت آپ باتیں کرتے تھے، لیکن یہ بتائیں
کہ آپ نے عمل کیا کیا؟ یہ چوتھا سوال ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، اللہ نے جو زندگی میں موقع دیا ہے آخرت کے حساب کتاب کی تیاری کے لیے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور جو ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کا انتظار ہمیں نہیں ہوتا، حالانکہ اتنا اہم مرحلہ ہے کہ کسی کی بھی خلاصے نہیں ہے حساب کتاب کے بغیر، تو اس کی تیاری یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے، آخرت کی تیاری شروع کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کتنی ہی آخرت کی تیاری کر لیں، کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، اور کتنے نیک کام کیوں نہ کر لیں، اللہ کے یہاں شمار ہوں گے، بالکل شمار ہوں گے، لیکن ویسے جیسا اللہ چاہتا ہے ہم ان اعمال کو اس طریقے سے کر لیں، اس کی کیا گارنٹی؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سوال ہو جائے کہ ساری زندگی کا ایک سجدہ ایسے دکھا دو جیسے میں چاہتا ہوں، جیسے تمہیں سجدہ کرنا چاہیے تھا ایسا سجدہ ایک دکھا دو، زیادہ نہیں، تو ہم نہیں پیش کر سکتے۔ اس لیے اعمال بھی کرنے ہیں، ساتھ ساتھ یہ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ اللہ کی طرف سے جب اس بات کی قبولیت، اس دعا کی قبولیت ہو جائے گی تو دوستو عزیزو حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ حساب کتاب تو ہوگا، یہ بات نہیں کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت ایسے حساب کتاب لے لیں گے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس دعا کے بغیر ہمارا چارہ نہیں، کیونکہ حساب کتاب کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور حساب کتاب ہمارے اندر دینے کی طاقت نہیں ہے۔ لہذا اس دعا کو لازم کر لیں کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کر لیں کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دیں۔